پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے حوالے سے جو برطانیہ میں رہتے ہیں, جو قانونی طور پر وہاں پر رہنے کا حق تو نہیں رکھتے لیکن بہرحال سالہ سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں. اب پینڈیمک سے پہلے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گزر اوقات کر رہے تھے, لیکن پینڈیمک کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سے مشکلات پیش آئی ہیں. اب جہاں پر باقی تمام لوگ حکومت سے یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو کسی طرح سے ریلیف دیا جائے, اب اور وہ تمام لوگ جو رجسٹرڈ ہیں, جو قانونی طور پر رہتے ہیں, جو برطانیہ کے شہری ہیں یا پھر دوسرے ممالک سے آئے ہوئے وہاں پر قانونی طور پر آباد لوگ ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ تمام فیسلٹیز جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہوں گی, جو ریلیف دیے گئے ہوں گے, اس کو اویل کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے ہی غیر قانونی طور پر مقیم, جس کا سٹیٹس ہی لیگل ہے, وہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ وہ تمام مراد حاصل کر سکے یا وہ تمام چیزیں جو گورنمنٹ کی طرف سے پینڈیمک میں ان کو سہولیات مل سکتی تھی وہ حاصل کر سکے. اب ایسے لوگوں کا اس طرح کی صورتحال میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو کر رہ گیا. اور پھر ایک معاملہ یہاں پر ویکسین لگوانے کا بھی تھا. ظاہر ہے وہ لوگ جو رجسٹرڈ ہیں, جو شہری ہیں, وہ تو ویکسین لگوا سکتے ہیں, باقی لوگ کس حیثیت میں ویکسین لگوائیں گے, یہ مسئلہ بھی آیا. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا گیا. تو اس ساری چیز کو دیکھنے کے مختلف حوالے ہیں, مختلف پہلو ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے, اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا ایسے لوگ جو اسائلم سیکرز ہیں, جو ریفیوجیز ہیں, جن کا سٹیٹس لیگل نہیں ہے, وہ تمام لوگ کیا گورنمنٹ سے کچھ اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا کچھ پلان کیا جا رہا ہے, کیا ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے یا مل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ بیرسٹر ملک صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, ہیومن رائٹس اور امیگریشن کے حوالے سے آپ کی خاص ایکسپرٹیز ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب, ایک بار پھر آپ نے پروگرام میں شرکت کی. غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں یو کے میں, اور اس کے علاوہ دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں گے پروگرام میں. ان کا تعارف میں آپ سے کچھ ہی دیر میں کرواؤں گا. سب سے پہلے غلام حسین صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے, کیا امپورٹنس, کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ دیکھیں, جیسا کہ اسد آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو لوگ تو یہاں پر ڈاکومنٹڈ ہے, ظاہر ہے, اور اتنا مشکل وقت ہے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے اندر ہی بڑا مشکل وقت ہے, تو ان کو تو کوئی نہ کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے یا تو فولو اسکیم ہے جو کہ جاب کرتی ہیں, یا بزنس والوں کے لیے بھی جو ہے وہ گرانٹس مختلف قسم کی مل رہی ہیں, یا باؤنس بیک لون مل رہے ہیں. لیکن جن کے یہاں پر انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں یا جن کے کیسز ریفیوز ہو چکے ہیں, وہ بہت زیادہ وولنریبل ہیں اس وقت, کیونکہ ان کو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں سے مکان بھی خالی کرنے پڑ رہے ہیں اور جہاں پر رہتے تھے. اس کے علاوہ کھانے پینے کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, اور یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک سروے کے مطابق تقریباً 13 سے 15 لاکھ کے درمیان جو ہے یہ لوگ ہیں, اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ جو شاید اکثریت ہے وہ ساؤتھ ایشین لوگوں کی ہے, جس کے اندر افغانستان بھی ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا, ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اور یہ لوگ کافی پریشانی کا شکار ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے بھی بیرسٹر صاحب کا نام لیا, بیرسٹر امجد ملک صاحب نے اس کے لیے برطانوی وزیر اعظم کو خط بھی لکھا, اور اس میں کہا کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی اسکیم اناؤنس کی جائے, کوئی ایسی ان کو ایمنسٹی دی جائے, تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ کم از کم ٹیکس نیٹ کے اندر آ سکیں اور جو بھی اپنا لیگل کام بھی کر سکیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایسی کسی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا. لیکن لوگ بہت زیادہ پر امید ضرور ہیں کہ جس طرح ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی, جس طرح ان کو میڈیسن فری جو ہے وہ لینے کی اجازت دی گئی, تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی اسکیم کا اعلان کر دیا جائے, کیونکہ یہ کافی زیادہ برڈن بڑھ رہا ہے. جیسے کہ یہاں پر چرچز ہیں, گردوارے ہیں, مساجد ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ان کو کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. لیکن شاید وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں اگر یہ جس طرح ابھی تقریباً 4 مہینے کا پلان جو ہے وہ روڈ میپ دیا ہے برطانوی وزیر اعظم نے, کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اگر صورتحال بہت زیادہ خراب نہ ہوئی اور ہوپ فلی کہ نہیں ہوگی, تو پھر جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد چیزیں نارمل آنا شروع ہوں گی. اور اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ بہت زیادہ پریشان طبقہ ہے. اور ہمارے جو یہاں پر کافی چیٹی تنظیمیں ہیں جو کہ ریفیوجیز کے لیے, اسائلم سیکرز کے لیے کام کرتی ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ دباؤ بڑھا رہی ہیں پرائم منسٹر کو, برطانوی ہوم سیکرٹری کو خطوط لکھ رہی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم بنائیں
تاکہ یہ جو طبقہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم ہے ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں تعارف کرا دوں کہ سولیسٹر انعام رانا صاحب یہ موجودہ ماہر قانون اور امیگریشن ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن پہلے میں بیرسٹر امجد ملک صاحب کے پاس جاؤں گا. امجد ملک صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر غالباً کچھ ایسے تمام افراد کو قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن کے اسائلم کیسز 1 سال سے زائد عرصے کے لیے التوا کا شکار تھے. یہ کتنے لوگ آپ کے خیال میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہ کتنا بڑا ریلیف ہے؟ بہت شکریہ. ہائی کورٹ چھوٹے چھوٹے ریلیف دیتی رہتی ہے اور انڈیویجول اپلیکیشنز, نیشنلٹی کی مد میں بچوں کو ریلیف دینا یا اسپاؤز کے جو کیسز تھے پچھلے سالوں میں, مثلا لینگویج اور ایج جو تھی اس کے اوپر ریلیف دیا گیا تھا, لیکن وہ انڈیویجول کیسز کے اوپر ہوتا ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. گورنمنٹ نے رینٹ کی مد میں, یونیورسل کریڈٹ کے ذریعے, کھانے پینے کی مد میں, اسمال بزنسز کو گرانٹ یا ٹیکس کی مد میں, فرلو اسکیم کے ذریعے مدد دی ہے. لیکن اس نیٹ میں وہ لوگ نہیں آتے جو فیملیز یا جو انڈیویجول لوگ سالہ سال سے سسٹم میں سٹک ہیں اور ان کو حکومت واپس بھیج بھی نہیں پا رہی یا بھیجا نہیں جا سکتا فار ہیومن رائٹ ریزنز. آپ ان کو فیلڈ اسائلم سیکرز کہہ لیں, اکنامک مائیگرنٹ کہہ لیں, وہ شاید بلیک اکانومی میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں, اجازت بھی نہیں ہے, اور ان کی مالی اور میڈیکل حالت پتلی ہے جس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا جو گورنمنٹ جو ہے نارمل سٹیزنز کو جو مراد دے رہی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, گورنمنٹ نے ادویات کی مد میں یا ویکسینیشن کی مد میں تو ایمنسٹی ایک قسم کی گرانٹ کی ہے کہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا, چاہے کوئی اسائلم سیکر ہے یا پناہ گزین ہے یا فیلڈ پناہ گزین ہے, اس کو ٹیکہ لگے گا یا ادویات ملے گی. لیکن ایسی فیملیز جن کا کام کرنے کا اجازت نہیں ہے اور یونیورسل کریڈٹ یا بینیفٹس وہ لے نہیں سکتے, تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. 2003 کی ایمنسٹی کے بعد جب ان کو کنسیڈر کیا گیا 2013 میں, تو جو یہاں مائیگرنٹ واچ ہے انہوں نے 8,70,000 کا کہا لوگوں کا سسٹم میں ہونا اور ان کے لیے کسی قسم کی عام معافی نہ ہونا میرے خیال میں زیادتی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں اس کے اوپر ہم نے پچھلے سال بھی حکومت کو پینڈیمک کے لیے اس وقت لکھا تھا کہ ایمنیسٹی کنسیڈر کریں, ورکنگ ویزاز دیں, 5 سال کے کام کے ویزاز دے دیں, اس سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. بلینز آف پاؤنڈ آپ کو فیسوں کی مد میں اور ٹیکس کی مد میں ملیں گے, رادر دین کہ آپ ملینز آف پاؤنڈ ان کو نکالنے کے لیے لگائیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو آپ نے ایمنسٹی کا ذکر کیا, میں انعام رانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایمنسٹی اس کا حل ہے, اور ایمنسٹی کتنی ضروری ہے, چاہے وہ محدود مدت کے لیے ہی کیوں نہ ہو, اور اس کی کیا شکل ہونی چاہیے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے اسد, تھینک یو ویری مچ, اور امجد صاحب کو بھی بہت سلام. ہمارے استاد ہیں, ہمارے لیڈر ہیں. امجد صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ایمنسٹی ہی اس کا بہترین علاج ہے. ایسا ہیومن کرائسس, اور آئی تھنک گورنمنٹ اسے جس طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ وہ کچھ ایکول ٹریٹمنٹ ایز فار ایز میڈیکل ٹریٹمنٹ از کنسرنڈ دے آر گیونگ اٹ, لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ وہ کھائے گا کیا, ایک بڑی تعداد جو ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی 2 ملین کے قریب ہے, وہ ایسے سینیریو میں ہے, وہ پیرالل اکانومی پہ زندہ تھی, کیش ان ہینڈ پہ زندہ تھی. بیرسٹر امجد صاحب بھی اور باقی دوست بھی, ہم بھی کافی عرصے سے یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ انہیں ایمنسٹی کے ذریعے ایک ٹیکس نیٹ ورک میں لے آیا جائے. انہیں آپ ٹیمپریری ویزاز دے کر بے شک لے کر آئیں, جو کام کر کے گورنمنٹ کو, سماج کو فائدہ دے وہ رہے, باقی نہ رہیں. اب وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک کی ٹریٹمنٹس ہیں یہ ان کی جان تو بچا دیں گی بیماری کی حد تک, لیکن ان کے لیے آمدنی کا, کمائی کا ذریعہ بالکل بند ہے. اینڈ دے آر سفرنگ سو مچ بیکاز ہم جو لائرز ان کمیونٹیز کے ساتھ اٹیچ ہیں, چاہے وہ بطور وکیل کے یا بطور سوشل ورکر کے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھوک کے ہاتھوں مرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. سو اس کا ایک ہی علاج ہے ایمنسٹی اسکیم کا. ایمنسٹی اسکیم کی شکل ایک سے زائد ہو سکتی ہیں. بہترین شکل شاید وہی ہے جیسے امجد صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کو 5 ایئرز ویزا دیں, آپ ان کے اوپر ٹیکسیشن کی شرح زیادہ لگا دیں, آپ ان کے اوپر منیمم انکم تھریش ہولڈ کر دیں کوئی,
لیکن آپ انہیں اکانومی میں آنے دیں. امجد صاحب بھی اور دوسرے دوست بھی جو UK میں ہیں, 15 لاکھ یا 20 لاکھ تو ایک بہت بڑی, رانا صاحب ایک بہت بڑی تعداد ہے نا یہ, تو اس کا تو ایک پورا امپیکٹ ہوگا اکانومی کے اوپر. اگر گورنمنٹ اس کو یہ منسٹری اناؤنس کرتی ہے تو اس کا ایک پورا امپیکٹ آ سکتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو افیکٹ ہوگا. جی جی بالکل. میں معذرت آپ کی بات کاٹ لی میں نے ڈیو ٹو دی لنک آبویسلی. بات یہ ہے کہ وہ افیکٹ پازیٹیو ہی ہوگا, کیونکہ ابھی وہ لوگ کسی ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں, وہ کام بھی کر رہے تھے, وہ پیسہ بھی کما رہے تھے, ٹھیک ہے کرونا نے پچھلے 1 سال میں تنگ کیا, لیکن جب وہ اکانومی میں ٹیکسیشن کے تھرو ان پٹ کریں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے, تو وہ اکانومی جو آلریڈی سفر کر رہی ہے اس کرونا کی پینڈیمک کی وجہ سے یا بریگزٹ کی وجہ سے جیسے فورسی کیا جا رہا تھا, تو وہ تو ایک پازیٹیو افیکٹ ہوگا. میرے خیال سے یہی بہترین صورتحال ہے کہ انہیں کسی نہ کسی صورت ٹیکسیشن نیٹ ورک کے اندر لا کے انہیں ایک انسان کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ہیومن کرائسس اینڈ وی ہیو ٹو ویلیو دا ہیومن لائف, دوسری سائڈ پہ آپ ایک اتنی بڑی کمیونٹی کو بالکل الوف کر رہے ہیں اور ان پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں ٹیکہ لگا دیں گے. انہیں ٹیکے کی نہیں روٹی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں جی, پروگرام میں بریک کے بعد آتے ہیں تو اس کے کچھ اور پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام میں اب ہمارے ساتھ سولسٹر رومانہ کوثر صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ امیگریشن ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ رومانہ صاحبہ. مجھے یہ بتائیے کہ ہم اب بات کر رہے ہیں جو لیگل سٹیٹس نہ رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے, ان کی مشکلات کے حوالے سے. اب یہ بتائیے اگر خاص طور پر کچھ خواتین ہیں اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بھی ہیں, اور ایسے میں ان کا لیگل سٹیٹس بھی نہ ہو, تو انہیں کیسے سفر کرنا پڑتا ہے, یا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک ڈومیسٹک وائلنس کا شکار خاتون ہوئی ہے اس کا لیگل سٹیٹس ہے یا نہیں ہے؟ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, ایک ہی طرح سے قانون ٹریٹ کرتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ UK کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل ہے ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس جو سفر کر رہے ہیں. UK پالیسی میں بھی یہ کافی آتا ہے کہ جس کو ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے, جس کے ساتھ یا کوئی بھی ابیوز ہوا ہے, کوئی بھی مینٹل ابیوز یا فزیکل ٹارچر, ایسے لوگوں کو وہ کافی پروٹیکٹ کرتے ہیں. اینڈ کافی لاز ہیں UK میں جو ان لوگوں کو ایسے رائٹس دیتے ہیں کہ وہ ان سینٹرز میں جا سکیں, وہ ہیلپ مانگ سکیں, جس قسم کی بھی ان کو سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسے اویلیبل ہیں ایسے لوگوں کے لیے. جو ان پرٹیکولر اگر ہم دیکھیں جو انلیگل لوگ ہیں یا انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو, تو ان کے لیے بھی کافی ریلیکسیشنز دی ہیں ہوم آفس نے کہ آپ ہوم آفس سے خود UK کی گورنمنٹ سے خود آپ ہیلپ مانگ سکتے ہیں. اینڈ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں, ان کی جو ویزا اپلیکیشنز ہوتی ہے اس میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے, بیکاز وہ ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جن کی وہ خود ہیلپ نہیں کر سکتے. تو UK گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہے ان چیزوں میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اینڈ اس کے علاوہ UK میں کافی سینٹرز بھی ایسے ہیں جو جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں جیسے کمیونٹی سینٹرز, جہاں پہ ایسے لوگوں کی مدد بھی بہت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر جی پلیز جی جیسے فار ایگزامپل کوئی اگر سفر کر رہا ہے, یہاں پہ کافی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اکیلے سفر نہیں کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ضرور ان سینٹرز سے کانٹیکٹ کریں, تو یہ آپ کی مدد کریں گے. کافی اویئرنیس دی جاتی ہے یہاں پہ. اینڈ اوبیسلی جو مین موڈم لائک آف سپورٹ ہے, آپ پولیس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہاسپٹلس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایسی کوئی مسئلہ ہو. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کافی چیریٹیز بھی سیٹ اپ ہوئی ہیں یہاں پہ UK میں جو ایسے لوگوں کی ان کو ہیلپ کرتے ہیں لیگل سٹیٹس کے لیے بھی, ویزز کے لیے بھی, اینڈ ان کی کافی ہیلپ ہوتی ہے یہاں پہ. صحیح. اچھا غلام حسین صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم ہائی کورٹ کے ایک ڈیسیژن کی بات کر رہے تھے, ایسے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک ڈیسیژن آیا تھا کہ وہ لوگ جو تارکین وطن کے وہ بچے جو نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی فیس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. کیا ایک تو یہ بتائیے گا کیا ایسا ہوا تھا اور یہی ایسا ہی معاملہ ہے, اور پھر یہ کہ اگر ایسا ہے تو اس سے کیا فرق کیا پڑا ہوگا, یعنی کتنے لوگوں نے بینیفٹ کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں اسد, یہاں پر جو لوگ ظاہر ہے جن کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے اور 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی ہو گئے, اگر
1000 سے زائد فیس تھی. 1000 ہوم آفس فیس تھی, اس کے علاوہ کچھ اور بھی چارجز تھے. تو وہ سپریم کورٹ کے اندر, پہلے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس ون کیا گیا, اس کے بعد ہوم آفس نے اپیل کی سپریم کورٹ کے اندر, تو وہاں سے بھی جو ہے وہ ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی گئی, اور اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا کہ آپ جو ہے وہ تارکین وطن کے جو بچے ہیں جو نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان سے یہ فیس, اتنی فیس لینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ چند دن پہلے جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بہت اچھا سراہا جا رہا ہے قانونی حلقوں کے اندر بھی, کہ اس سے جو ہزاروں لوگ, ہزاروں بچے اس سے مستفید ہوں گے. کیونکہ بہت سارے بچے جو ہے وہ, ہم نے ہماری کافی لوگوں سے بات ہوئی, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچوں کی نیشنلٹی اسی وجہ سے اپلائی نہیں کرتے تھے کہ اگر کسی کے 2-3 بچے ہیں تو اس کو 3-4 ہزار پاؤنڈ یہ ایکسٹرا دینے پڑ رہے تھے. تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں اپلائی کرتے تھے, اور بس ایسے ہی جو ان کے پاس جو ویزا چل رہا تھا اس کے اوپر چل رہے تھے. تو اب اس فیصلے کے بعد جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور جو لوگ فیس نہ دینے کی وجہ سے جو ہے محروم ہو رہے تھے بہت سارے رائٹس کے جو ان کو ایز اے برٹش سٹیزن ملتے تھے, اب وہ اس کو ایکسرسائز کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے چند ہفتے پہلے ایک اور فیصلہ بڑا اہم دیا ایک خاتون کی درخواست پر. اس کے اندر یہ تھا کہ بہت سارے جو اسائلم سیکر تھے جن کے کیس 1 سال سے زائد پینڈنگ تھے اور ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, تو پھر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ ان کو کام کرنے کی اجازت دیں. جن کا بھی کیس 1 سال سے زائد پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا, تو اس سے بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں, اور لوگ جو ہے ہوم آفس درخواستیں دائر کر رہے ہیں جن کے کیس پینڈنگ تھے کہ ہمیں کم از کم لیگلی کام کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس طرح کے جو میئرز گورنمنٹ لے رہی ہے اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ انلیگل امیگرینٹس کی تعداد ہے, اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر کمی آ سکتی ہے جب لوگ جو ہے وہ اس طرح کام کریں گے اور کام کی ان کو اجازت مل جائے گی. تو میرا خیال ہے جو بہت زیادہ لوگ نہ کام نہیں کر رہے تھے ان کے اندر ضرور کمی آئے گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک چیز ابھی جو آپ سے بیرسٹر امجد ملک صاحب ڈسکس ہو رہی تھی کہ ایمنسٹی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے, مجھے یہ بتائیے کہ آخری جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ کتنا عرصہ پہلے آئی تھی اور وہ کس نوعیت کی تھی؟ جی بہت شکریہ اسد. 2003 میں ڈیوڈ بلنکٹ تھے اس وقت ہوم سیکرٹری. انہوں نے ایک پالیسی دی تھی جس کے تحت انہوں نے ان فیملیز کو ویزا دیا تھا جو اس ملک میں کافی عرصہ سے ہے. لیکن ہم جو چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے اکیلے اسائلم سیکر ہی افیکٹ نہیں ہیں. فار ایگزامپل جنرل مائیگرنٹ جو یہاں کام کے لیے آئے ہیں, یا نیوز پیپر ریپرزینٹیٹیو ہیں, یا اسپاؤس ویزا, شادی کا ویزا کر کے آئے ہیں, تو وہ کام پیچھے. اور عام نارمل ویزا ایکسٹینشن فیس جو ہے وہ کم از کم اراؤنڈ اباؤٹ 2500 سے زیادہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو یہاں سالوں سے سٹک ہے, یہ اسپاؤس ویزا جو رکھتے ہیں یا ورک پرمٹ رکھتے ہیں ان کو فیس کی معافی اس میں ہونی چاہیے. امیگریشن ہیلتھ سرچارج جو ہے وہ 1500 سے 1600 پاؤنڈ ہے 3 سال کے ویزے کے لیے, وہ عام آدمی کے لیے افورڈیبل نہیں رہا. اسٹوڈنٹ فیس کے ٹیوشن کی فیس میں مد میں لوگوں کو مدد ملنی چاہیے. مثلا لاکھوں طلباء یہاں پاکستان سے برصغیر سے آتے ہیں جو پڑھنے کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے. اب تعلیم تو ہو ہی نہیں رہی, زیادہ لائن ہو رہا ہے, اور کام وہ کام کرتے تھے تاکہ ان کا تھوڑا سا ہیلپ ہو جائے, وہ کام بھی بند ہے کیونکہ وہ سارے تقریباً 80% تک فرلو اسکیم ہے, اور باقی جو نئے امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ لاک ڈاؤن کی, یہ تیسرا لاک ڈاؤن ہے, تقریباً بند ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیوشن فیس کی مد میں کوئی گرانٹ دی جائے یا ہاف کی جائے, یا پیریوڈیکل پیمنٹ کا کوئی پلان بنایا جائے. اور پھر وہ جو ڈیسٹیٹیوٹ ہے ان لوگوں کے لیے کوئی اکوموڈیشن اینڈ فوڈ پارسلز. ابھی تو لوگ چیریٹی, جیسے غلام حسین نے کہا, انعام نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا کہ لوگ گردوارے میں جاتے ہیں یا چرچز کے اوپر جاتے ہیں. فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ صرف ایک وقت کا آپ کھانا جا کے کھا سکتے ہیں. بہت بڑی ہیلپ ہے. لیکن ان لوگوں کا کیونکہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, موجود ہیں سسٹم میں, تو ان کو موجودہ کیش اینڈ کیریز کے ذریعے فوڈ پارسلز کا انتظام کیا جا سکتا ہے. اور حکومت کے پاس ویسے بھی اویلیبل ذرائع ہوتے ہیں, جس طرح انہوں نے ویکسینیشن کا اعلان کیا ہے. اسی طرح اگر وہ چاہیں تو لوکل سڑکوں کے ذریعے یا نیس کے ذریعے ان لوگوں کو اس معاملے میں مزید جو ہے ریلیف دیا جا سکتا ہے.
صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے انعام رانا صاحب کہ کیا یہ جو غیر قانونی طور پر لوگ رہ رہے ہیں, ایلیگل اسٹیٹس رکھنے والے لوگ ہیں, اسائلم سیکرز ہیں, ان کے لیے پاکستان, اور میں خاص طور پر پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, تو جو پاکستانی ہیں ان کے لیے پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہ کیا ان کو سپورٹ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے, قانونی معاونت فراہم کرنا ہو یا فائنینشیل سپورٹ کسی حوالے سے چاہیے ہو, کیا کچھ مدد رہتی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ ایک ایسا کوسچن ہے جس کا جواب کچھ بہت خوش آئند نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانی سفارت خانہ کچھ بھی نہیں کرتا, وہ شاید اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک تو اس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ پاکستانی جو امیگرینٹس ہیں یا اوور اسٹیئرز ہیں یا اسائلم سیکرز ہیں ان تک نہیں آتا. آئی تھنک شاید ہمیں ان سے بہت زیادہ امید ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی یو کے گورنمنٹ کی جانب ہی دیکھنا پڑتا ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بالکل نگیٹ بھی نہیں کروں گا ان کی کنٹریبیوشن کو. وہ لوکل کنیکشنز کو یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ کوشش ناکافی ہے اور شاید اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں چھوٹی سی ایک عرض کرتا چلوں کہ ابھی ہائی کورٹ کے ڈیسیژنز کی بھی بات ہوئی 1 سال کے کام کرنے کی. دیکھیے ڈسکریشن کی پاور جب تک ہوم آفس کے بندے کے پاس موجود ہے تب تک یہ کوئی اتنا خوش آئند ڈیسیژن بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند لوگوں کو کام کی اجازت ملنے لگ پڑے گی اور وہ جو ہے وہ بہتر حالات میں آ جائیں گے. اس میں ڈسکریشن اتنی بڑی ان کے پاس موجود ہے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ معذرت میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ نکل نہ جائے کہیں نقطہ. بات یہ ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو فرسٹ ڈیسیژن ہونے کے بعد اوور اسٹیئر لوگ چلے گئے یا کوئی چیز, اب جب آپ ان کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کو 1 ایئر پینڈنگ کیس کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک پرابلم آئے گا. سو اس لیے اس کا الٹیمیٹ حل وہی ہے جیسا امجد ملک صاحب فرما رہے تھے پہلے, یا میں نے بھی عرض کی کہ آپ کو گورنمنٹ لیول پر ہی کسی اسکیم کو لا کر اس ساری سچویشن کو سنبھالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ سر, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں پروگرام میں, پھر بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میں رومانہ صاحبہ دوسرا سوال بھی میرے ذہن میں خواتین کے حوالے سے آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انلیگل سٹیٹس رکھنے والے لوگ ہیں اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ ایک ہی پالیسی سے ٹریٹ کرتا ہے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, یعنی کہ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میل اور فیمیلز کے لیے پالیسی ایک ہے یا خواتین کو کچھ ریلیکسیشن مل جاتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو یو کے گورنمنٹ ہے اور جو ہوم آفس ہے ایز سچ رولز جو ہوتے ہیں یہاں کے امیگریشن رولز اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتا. جو آپ کو لائک اسٹریٹ وے آپ دیکھیں کہ یہ رولز فیمیل کے لیے الگ ہیں میل کے لیے الگ ہیں, ایسی کوئی ڈویژن نہیں ہے کیونکہ ان جنرل یہاں پہ جو رول ہوتا ہے وہ اوبیسلی سب کے لیے ہوتا ہے, اٹس فیئر ٹو آل. سو لیکن جو سچویشن جو فیمیل کے ساتھ ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر کسی نے ڈومیسٹک وائلنس سفر کیا ہو, اب وہ انڈیویجول کیس دیکھا جائے گا ایز اے انڈیویجول. سو اگر فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس بیس پہ آپ اپلائی کریں گے ہوم آفس میں تو ہوم آفس انڈیویجلی دیکھے گا کہ یہ فیمیل کے ساتھ ایسا ہوا ہے, یہ سچویشن تھی, ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس اینڈ ان کو کیا سپورٹ ہم دے سکتے ہیں, تو وہ ایز اے انڈیویجول دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ فیمیل ہے تو اس کو تھوڑی ریلیکسیشن ملے گی, ایسا نہیں ہے بالکل. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہوم آفس کافی اچھے طریقے سے سپورٹ کرے گا, گائیڈنس دے گا آپ کو کہ آپ کا یہ جو سچویشن آپ کا کیس ہے اس طرح آپ کو ہیلپ ملنی چاہیے. ہوم آفس کی اوور آل پالیسی جو ہے وہ کتنی سپورٹیو ہے, اور پھر یہ جو بہت سارے لوگوں کے جو کیسز ریجیکٹ ہوتے ہیں, اسائلم کیسز ہیں یا مختلف ان کی جو اپلیکیشنز ہیں, وہ آپ کے خیال میں زیادہ تر کیسز کس بنیاد پر ریجیکٹ ہوتے ہیں, اور اگر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کیوں ایکسیپٹ ہوتے ہیں, کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے ہم اس سے؟ جی اسائلم اگر ہم اسائلم کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں, اس کی پالیسیز, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے کہ آپ کو سرٹن کرائٹیریا میٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یو کے میں آئے ہیں, آپ کو یو کے گورنمنٹ سے اسائلم چاہیے, آپ ریفیوجی بن کے آئے ہیں, تو آپ کو یہ ضروری دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کنٹری جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے آپ کو کیا پرابلم ہے اور وہاں سے آپ کو مدد نہیں مل سکی, آپ کو لائف تھریٹننگ کوئی ایسی سچویشن تھی جس سے آپ کو
रेफ्यूज चाहिए इस कंट्री में. सो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स दिखानी होती है इंडिविजुअली. नाउ होम ऑफिस की कोई ऐसा पॉलिसी तो नहीं है कि वो केसेस रिजेक्ट करें या डिसाइड करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि मतलब 80-90% जो है इनिशियल एप्लीकेशन जो होती है वो रिफ्यूज़ ही होती है असाइलम की. अनफॉर्चुनेटली ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनिशियली जब लोग अप्लाई करते हैं या तो उनके पास लैक ऑफ एविडेंस होता है या लैक ऑफ नॉलेज होती है कि होम ऑफिस क्या क्राइटेरिया चाहता है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपने इंटरव्यू में आपने क्या कवर करना है, क्या चीज़ें जो होम ऑफिस ढूंढना चाह रहा है या देखना चाह रहा है कि आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं. तो इस तरह से होम ऑफिस की जो पॉलिसी है इट्स फेयर. लाइक आपको अगर जेन्युइन आपका केस है एंड आपके पास इनफ एविडेंस है कि आपके साथ जो सिचुएशन हुई है आपकी कंट्री में और आपको असाइलम क्यों चाहिए, अगर आप वो क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं तो इनिशियल स्टेज पे भी असाइलम मिल सकता है. लेकिन मोस्टली जो हम केसेस करते हैं वो ट्राइब्यूनल पे जाके उस लेवल पे जो है काफ़ी हमारे केसेस एक्सेप्ट होते हैं. वो इसलिए क्योंकि ट्राइब्यूनल एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेक्शन है जो ऐसे केसेस फिर हैंडल करता है. सो होम ऑफिस की इनिशियल पॉलिसी होती है कि आप वो ढूंढते हैं कि हम कोई रीज़न दें रिफ्यूज़ करने के लिए, एंड देन ट्राइब्यूनल के पास जब हम अपील लेके जाते हैं देन हम उस टाइम तक हमें भी और एप्लीकेंट्स को भी समझ आती है कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ केस और इसमें लैकिंग क्या है, तो फिर ये आगे फिर केस फॉरवर्ड होता है ट्राइब्यूनल में. बिल्कुल ठीक है. अच्छा बैरिस्टर अमजद साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो है ना कि केस चलें आपका रिफ्यूज़ हो गया या एक्सेप्ट हो गया, लेकिन इल्तवा का शिकार होने की वजूहात क्या होती हैं? क्या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बर्डन है होम डिपार्टमेंट के ऊपर इसलिए ये इल्तवा का शिकार होती हैं? वजूहात क्या हैं कि एक साल से ज़्यादा अरसे से जैसे बहुत सारे लोग इल्तवा का शिकार हैं या शायद कुछ को इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया हो? जी बहुत शुक्रिया असद. मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा दोनों के ऊपर. असाइलम जो है नॉर्मली हमारे मुल्कों से जब लोग आते हैं तो यहाँ पे कोर्ट्स ये कहते हैं कि आपका एक लीगल सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, यानी एक चलता सिस्टम है. चलते निज़ाम में उस मुल्क के खिलाफ असाइलम लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि असाइलम के लिए आपको फियर ऑफ परसिक्यूशन ऑन रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर आपको प्रूव करना पड़ता है. तो जैसे मिलिट्री सर्विस इन ईरान है या गे लेस्बियन क्लाइंट्स है फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज, ब्लास्फेमी है या ड्राउट है कहीं, या वॉर रिडन यानी इराक एंड अफगानिस्तान है, या इस तरह की कोई डिजास्टर है, तो वहां से जो रेफ्यूजीज यूएनओ के जरिए आते हैं या वैसे आते हैं तो उनको कंपैशनेटली कंसिडर किया जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर यहाँ की पॉलिसी है कि मर्द हो या औरत हो, अगर आपके पास हस्बैंड के या वाइफ के खिलाफ इंजंक्शन है, स्टे ऑर्डर है, कन्विक्शन है या कॉशन है, तो दिनों में फैसला हो जाता है आपके हाथ में. कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं चाहिए. लेकिन अगर आपके पास मेन एविडेंस नहीं है तो फिर अल्टरनेट एविडेंस के ऊपर जाना पड़ता है. फिर आपको इनाम और रोमाना जैसे वकीलों की जरूरत पड़ती है कि वो पूरा अल्टरनेट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है. आपको सोशल सर्विसेज जाना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है, रेफ्यूज के पास जाना पड़ता है. जहां जहां उस शख्स ने मदद हासिल की है उनकी स्टेटमेंट्स ला के होम ऑफिस को कन्विंस करना पड़ता है कि हमारे पास मेन बॉडी का एविडेंस तो नहीं है लेकिन अल्टरनेट मुतबादिल एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि ये शख्स घरेलू तशद्दुद का शिकार हुआ है. और उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं. अपील में जब आपने बात की है डिले की, पैंडेमिक की वजह से तो चीजें सारी अथल पथल हो गई हैं. ज्यादातर हीरिंग जो है हम जिस तरह आपस में बात कर रहे हैं, हम जजों के साथ इस तरह केस लड़ रहे हैं, यानी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस और फोन लाइन के जरिए केस चल रहे हैं ज्यादातर. और ये मेन आजकल डिले की मेन वजह पैंडेमिक है, जिसकी वजह से तमाम केसेस जो हैं कोर्टों में नहीं सुन रहे या बीटी के जरिए जो है फोन लाइन के जरिए है. दूसरा, इमिग्रेशन में साथ ही आपको जब जमा करवाते हैं तो डायरेक्शन जज देता है, टाइमलाइन देता है कि आपने इतनी देर में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जवाब जमा करवाना है अपील के ऊपर और आपने बंडल जमा करवाना है. तो जब आप ये कंप्लाई नहीं करते डायरेक्शन, या फॉर एग्जांपल आपके केस में कोई एविडेंस चाहिए, एक्सपर्ट विटनेस चाहिए, मसलन लेट्स से असाइलम है, आपका बहुत ही कोई टेररिज्म के चार्जेस हैं या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या घरेलू तशद्दुद का ही मसला है और आप एक्सपर्ट फील्ड करना चाहती हैं, आप वो एक्सपर्ट की डेट्स आपके साथ टैली नहीं कर रही, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, उसने रिपोर्ट तो दे दिया लेकिन वो कोर्ट में पेश होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं. अदरवाइज इमिग्रेशन की जो अपीलें हैं अगर आप जमा करवा दें, जिस दिन 14 दिन का टाइम होता है अपील जमा करवाने का मुल्क के अंदर से, 28 दिन का मुल्क के बाहर से, तो मेरे ख्याल में ये केस 12 महीने में वो फारिग कर देते हैं.
نارملی 6 مہینے ان کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، لیکن میری جو تجربہ ہے 15-20 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، 20-25 سال سے، تو سال سے زیادہ نہیں گزرنے دیتے، سال میں اپیل فارغ کر دیتے ہیں، انیشل اپیل۔ صحیح ہے۔ پروگرام ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ انعام صاحب، آپ کیا ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، امیگریشن اپلائی کرتے ہیں یا اسائلم اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ پاکستان سے پوچھ رہے ہیں یا ود ان یو کے پوچھ رہے ہیں؟ یو کے میں جی، اگر تو آپ اچھا ود ان یو کے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں ود ان یو کے کی، تو میرے خیال سے کپل آف تھنگس، ہمارے لوگ انفارچونیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کر لیا جائے گا جھوٹ بول کے، شاید کیس ہونے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ الٹا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ تو کوشش کیجئے اپنی سٹوری کو جتنا زیادہ آپ سمپل اور اچھا رکھ سکیں، اس میں آمیزش جو ہے وہ نہ کریں۔ نمبر 2 کے اوپر آئی تھنک کہ ایک اچھا وکیل آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ یو کے میں وکلا مہنگے ہیں، اور آج کل کے اسپیشلی جو حالات ہیں انفارچونیٹلی بہت پرابلم کا شکار۔ انعام صاحب، اچھے سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو مہنگا ہے وہ اچھا ہے، یا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہوگا، یا مجھے صاحب بہت لمبا عرصہ پریکٹس کرتے رہے ہیں، رومانہ کو میں جانتا ہوں، میں تو ان سے جونیئر ہوں دونوں سے، یہ بھی شاید مجھے جانتے ہوں گے، امجد صاحب تو خیر مجھے جانتے ہیں، میرے استاد ہیں، وہ محترم ہیں، لیکن بات یہ ہے ہم میں سے کوئی بھی شاید اس طرح کا مہنگا نہیں ہے۔ بات یہ ہے اچھا وکیل سے مراد یہ ہے جو آپ کو آپ کے کیس کے میرٹس کے بارے میں ایماندارانہ بات بتائے۔ اچھا وکیل وہ نہیں ہے جو آپ کو جھوٹے سبز باغ دکھا کے ایک بڑی چوڑی فیس دکھا دے، اور انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے، پاکستان سے بھی ہوتا ہے، ود ان یو کے بھی ہوتا ہے، لیکن کلائنٹ کو یہ سوچ لینا چاہیے پہلے ہی۔ دوسرا یہ بھی بات ہوتا ہے کہ کلائنٹ شروع میں ہوم آفس کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کسی سستے سے وکیل سے جان چھوٹ جائے۔ سستے سے وکیل سے مراد وکیل پھر مہنگا پڑ جاتا ہے، بعد میں آتا ابھی 9 سے کیا ہے، تو وہ پھر مہنگا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جب ہم پریکٹس کرتے تھے تو کہا جاتا تھا سول کورٹ کا بگڑا ہوا کیس سپریم کورٹ تک سیدھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوم آفس کا بگڑا ہوا کیس سپریم کورٹ تک سیدھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سپریم کورٹ لیول اپلیکیشن لیول پر بھی اچھے کسی پریکٹیشنر کی ہیلپ حاصل کریں اور پراپر طریقے سے اسے کروائیں۔ دوسرا، کوشش کریں کہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن بہت زیادہ اچھی ہو، سب کچھ صرف وکیل پہ ہی نہیں پھینک دیں، آپ اس میں کیس میں خود انوالو ہوں، کیس کو خود سٹڈی کریں۔ آئی انڈرسٹینڈ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لٹریٹ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ پروفیشنلز کے پاس جاتے ہیں، لیکن یو کے اندر تو وکلا ظاہر ہے رسپانسیبل ہیں، آنسریبل ہیں، اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بہت مضبوط ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان پہ ریلائی بھی کریں گے تو کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوگی۔ پھر بھی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ اسے کچھ چھپائیے نہیں، اسے کھل کر بات کیجئے، اور پھر جو وہ مشورہ دے اس پہ عمل بھی کریں۔ دائیں بائیں کسی کا کیس ہو گیا، اس نے جو مشورہ دیا اس کو وکیل سے بالا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مینلی ڈوز اینڈ ڈونٹس یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے یہی دیکھا ہے اکثر، کیونکہ میں ہیئرنگز بھی کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کلائنٹس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھنستے آ جا کے اپنے اسی زیادہ اوور سمارٹنس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب غلام حسین صاحب یہ بتائیے کہ نیئر فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایسے تمام لوگ جو 15 سے 20 لاکھ کی تعداد میں ہیں، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، کیا ریلیف ان کو مل سکتا ہے؟ یہ ساری سچویشن جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، خاص طور پر پینڈیمک کے پرسپیکٹو میں۔ اسد، اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ جیسے کہ انعام رانا صاحب نے، برسٹر امجد ملک صاحب نے، رمانہ کوثر صاحبہ نے کہا کہ واقعی اچھا وکیل اگر آپ کو مل جائے تو میرا خیال آپ کے کافی سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے۔ تو میرے خیال سے یہ تینوں ہی اچھے وکیل ہیں، اسی لیے ہمارے پروگرام میں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے یہاں پر برطانیہ کے اندر نا نیم حکیم خطرہ جان بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم
ہم کہتے ہیں کہ یہ نا امیگریشن کنسلٹنٹ کے نام سے نا لوگوں نے ایک چھوٹا چھوٹا کوئی کورسز وغیرہ کر کے نا تو اپنی اپنی دکانیں کھولی اور وہ خراب کرتے ہیں کیسز. اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کے جو کیس بالکل اور خراب کرتے ہیں بہت زیادہ کیسز, اور پھر جب ظاہر ہے سینئر وکلا کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کو بہت زیادہ مغز ماری کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ اس کے اندر کوشش کرنی پڑتی ہے. تو میری تو ویسے ایڈوائز یہی ہے جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ واقعی مکمل تحقیق کے بعد کہ کوئی بندہ لائسنسڈ ہے, یہاں پر باقاعدہ سولیسٹر ہے, بیرسٹر ہے, یہاں پہ بہت سے آسان سسٹم ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں کی جو ریگولیٹری باڈی ہے آپ ان کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ بھی یہ لائسنسڈ وکیل ہے یا نہیں, کیونکہ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ وہاں پر اگر ایڈوکیٹ ہے تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے بندے رکھ کے تو کام شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سارے جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں انہی لوگوں کے ہیں کہ جن کو یہاں پر کام نہیں آتا, یا کوئی میں تو سیدھی سی بات کروں گا کہ انگلش لکھنی بھی نہیں آتی لوگوں کو, اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے ہیلپ لے کر اور اس طرح کے آگے کیس فارورڈ کرتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. تو ہمیں جو بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مکمل تحقیق کے بعد جو ایکسپرٹ ہیں اس کام کے انہی سے رجوع کر کے اپنا کیس فارورڈ کریں تاکہ وہ مسائل سے بچیں. کیونکہ ہماری 2-3 دن پہلے بھی میری ایک سولیسٹر سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں کے کیسز یہاں پر ریفیوز ہو چکے ہیں, چاہے وہ اسائلم کے کیسز ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشنز ہیں, یا کوئی بھی ہیں, یا اسٹوڈنٹ بھی, بہت سارے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت ہوم آفس کے اندر اپنے آپ کو لنک کریں کسی نہ کسی حوالے سے, جو بھی وہ ان کو جو ہے وہ وہاں مشاورت ملے, مشورہ ملے, اس کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو ان کریں ہوم آفس کے اندر, تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان ہو, یا کسی قسم کا پینڈیمک کی وجہ سے, یا ویسے گورنمنٹ اپنی پالیسی کی وجہ سے کوئی اعلان کرے, تو وہ اس کے اندر موجود ہوں سسٹم کے اندر. اور کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ایڈریسز چینج ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بودر نہیں کرتے, تو کسی نے ہوم آفس نے گھر آ کے دروازہ تو نوک نہیں کرنا کہ آجائیں جی ہم نے اسکیم لے ہیں تو ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ آ کے ویزا لے لیں. تو جب تک جو ہے وہ آپ کا کیس اندر نہیں ہوگا یا آپ کی اپلیکیشن اندر نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ کو جو ہے وہ فائدہ نہیں مل سکتا. دوسری جو بات آپ نے کی کہ باقی 13 سے 15 لاکھ اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں یہاں پر انڈاکومنٹڈ ہیں, تو وہ تو یقین کریں کہ جیسے یہ ہمارا پروگرام اس وقت یہ ہو رہا ہے, اس کو بھی جب لوگ دیکھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی امید لیے بیٹھے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی امیگریشن کی, کل بھی ہم دیکھ رہے تھے جو کویشچن آور تھا برطانوی پارلیمنٹ کے اندر, تو اس کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا, اس کے اندر بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ایک جو طبقہ ہے اتنا بڑا آپ اس کو بھولے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں. تو اس لیے اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور میں تو کافی آپٹمسٹک ہوں اس حوالے سے کہ کوئی نہ کوئی ضرور اسکیم اعلان ہوگی. کیونکہ لاسٹ اسکیم جو ہے, اگر میں شاید غلط نہیں کہہ رہا تو میرا خیال ہے 2007 کے اندر جو ہے وہ ایک ایمنسٹی اسکیم ہوئی تھی, جس کے اندر تقریباً 5.25 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا تھا, اور کیونکہ انہوں نے اس میں کیٹیگریز رکھی تھی تو 5.25 لاکھ لوگوں نے اس وقت فائدہ اٹھایا تھا. تو اب اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے شاید 13 سال ہونے کو یا 14 سال ہونے کو ہیں, تو ویسے ہی ایمنسٹی ڈیو ہے. تو جب دوسرے یورپی ممالک کے اندر اس طرح کی اسکیمیں آ کر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے برطانیہ کے اندر ایسی اسکیم کوئی نہ کوئی آنی چاہیے جس سے جو ہے یہ لوگوں کی مشکلات کم ہوں. صحیح ہے, چلیں اب ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور ایک پوائنٹ میں چاہوں گا کہ مل جائے مجھے امجد ملک صاحب سے, اور ایک رومانہ صاحبہ سے میں سوال کروں گا. امجد ملک صاحب, مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ کی تنظیم کی جانب سے پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا گیا, اور اس سے پہلے بھی آپ لکھ چکے ہیں کہ تارکین وطن کی عام معافی کے لیے یا کچھ اس طرح سے, آپ اس کو واضح بھی کر دیجیے گا. تو اس کا کوئی جواب آیا آپ کو پازیٹیولی, یا آپ ہوپ فل ہیں کہ اس کا جواب ملے گا؟ دیکھیں, یہاں پہ آپ جب ریپرزنٹیشنز کرتے ہیں تو وہ اگنور نہیں ہوتی. ہمارے تینوں پینلسٹ جو ہیں, ہم جب کیس ورک دیکھتے ہیں اور ہماری نظر میں کچھ ایسے طبقوں کے کیس آتے ہیں جس کے اوپر پھر ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر پالیسی لیول کے اوپر معاملہ اٹھانا چاہیے, تو ہم اپنے تئیں ان آفیسز سے ہوم آفس کو لکھتے رہتے ہیں, پالیسی ڈائریکٹریٹ کو بھی لکھتے رہتے ہیں. میں نے پچھلے سال مارچ میں غالباً 26 مارچ کو پرائم منسٹر کو ان دا ویک آف پینڈیمک لکھا تھا کہ آپ یہ ایمنسٹی کا اعلان کریں اور لوگوں کو جنرل ایمنسٹی اور کام کے ویزے دے. اور جس طرح غلام صاحب نے کریکٹ کیا ہے کہ لیگیسی اسکیم میں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا, اسی طرح اس طرح کی کوئی اسکیم اگر آتی ہے اور جو ریفلیکٹ کرے دونوں سائڈوں کو, تو یہ بڑی کنڈیوسو ہوگی. اور آخری صرف ایک پوائنٹ میں انعام کی بات کو بڑھانا چاہوں گا کہ انیشل ایڈوائس لے, پہلے کام ہونے سے پہلے ایڈوائس لے.
ہمارے ملک میں سٹیزن ایڈوائس بیورو کے ہر شہر میں آفیسز ہیں، فری ایڈوائس ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا، فری ایڈوائس لیں. علاقہ برادری اور زبان کی وجہ سے آپ کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو وکیل نہیں ہے. آپ علاقہ برادری اور زبان کا ہی وکیل ڈھونڈیں، لیکن SRA.org.uk سے ریگولیٹڈ وکیل ڈھونڈیں جو آپ کے علاقے کا ہو، جو آپ کی زبان جانتا. ڈاکومنٹ ترجمہ کرواتے وقت پلیز اتھینٹک ترجمہ کروائیں. آپ کے ڈاکومنٹ کئی دفعہ آپ کی سٹوری میں ہول ڈال دیتے ہیں، سوراخ ڈال دیتے ہیں، آپ نے ایسا ڈاکومنٹ استعمال کیا جو آپ کی کہانی سے میچ نہیں رکھتا. اور آخر میں صرف سسٹم میں رہیں. میں نے آج تک 25 سال میں کبھی کسی کلائنٹ کو نہیں کہا کہ آپ بھاگ جائیں یا اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ چھپ جائیں. میں نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ لوگ سسٹم میں رہیں، اپنے حق کے لیے لڑیں، چاہے 10 سال ہی لڑنا پڑے. تو میرے خیال میں یہ 3-4 چیزیں ہیں جو میں صرف انعام کی جو سبمیشن ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل صحیح ہے. اچھا جی، تھینک یو. رومانہ صاحبہ، اب یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی سجیشنز ہیں جو آپ گورنمنٹ کو، ہوم آفس کو دینا چاہتی ہیں اوور آل تارکین وطن کے مسائل کے لیے؟ اور میرا سوال جو ہے وہ پینڈیمک کے پرسپیکٹو میں بھی ہے. جی ضرور. جیسے کہ سب کو پتا کہ پینڈیمک جب سے سٹارٹ ہوا ہے مارچ 2020 سے ہم دیکھ رہے ہیں UK گورنمنٹ نے کافی ریلیکسیشنز، کافی مدد کی ہے ان جنرل، جیسے بزنس گرانٹس اینڈ فیلو اسکیم، یہ سب ان جنرل کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن اس پورے پینڈیمک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ جنہوں نے سفر کیا ہے اس لاک ڈاؤن میں اور اس کے افیکٹ سے، وہ ہیں انڈاکیومنٹڈ لوگ. سو انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اب یہ جب ہوپفلی جب یہ ختم ہوگا تو ایسے لوگوں کی مدد کیا ہوگی، بیکاز فائنینشیل لاس یا بزنس لاس سب کے اوپر اس پینڈیمک کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. لیکن جو انڈاکیومنٹڈ ایلیگل لوگ ہیں ان کے لیے کیا، وہ زیادہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا سپورٹ دی؟ ان کو تو کوئی بینیفٹس وغیرہ کچھ نہیں ملا، نہ کچھ لیگل سپورٹ ملی ہے. سو ان کے لیے جو لوکل چیریٹیز ہیں وہی کام کرتے رہیں. سو آگے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا، یہ اس کی وجہ سے ہم پش کریں کوئی ایمنیسٹی ہو. جو ہمارے لوکل MPs ہیں ان سب کے ساتھ مل کے ہم یہی پٹیشن بھی کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایمنیسٹی ضرور ہونی چاہیے ان فیوچر. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ رومانہ کوثر صاحبہ. سولیسٹر انعام رانا صاحب، بیرسٹر امجد ملک صاحب اور غلام حسین امان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.